ایک وظیفہ ہے اور ایک دعا ہے۔ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں کس موقع پر اس کو کون سی دعا مانگنی ہے، جن کو اذکار کہا جاتا ہے۔ آپ سو کر اٹھیں گے تو کون سی دعا پڑھیں گے، کھانا کھائیں گے تو کون سی دعا پڑھیں گے، کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھیں گے، آپ ڈراؤنا خواب دیکھیں تو کون سی دعا پڑھیں گے۔ یہ اذکار ہے، یہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو اللہ کی طرف متوجہ کیا، اور یہ سیکورٹری ہے، تحفظ کا ذریعہ ہے، تو مسلمان اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور اللہ نے حکم دیا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے مجھے پکارو، میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اب دعا ہے یقینی چیز، اس کے بعد قبولیت کا وعدہ ہے، لیکن لوگ دعا نہیں مانگتے ہیں، وظائف کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کسی عالم کے پاس جاتے ہیں یا کسی عامل کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی مجھے وظیفہ بتاؤ، فلاں کام کے اندر میں پھنسا ہوا ہوں، وظیفہ بتاؤ۔ تو وظیفہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ احادیث میں تو یہ اذکار ہے، قرآن کریم میں دعا کا حکم ہے۔ یہ وظائف کہاں سے آ گئے؟ یہ تو لوگوں نے اس کو تجارت بنا لی ہے، وہ کچھ بتا دیتا ہے اور یہ پڑھتا ہے، اس کو معنی بھی معلوم نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ سے لڑتا ہے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے 2 رکعت نماز پڑھو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر اللہ سے دعا مانگو۔ جس کو دعا کی توفیق دی گئی تو کبھی وہ قبول کرنے سے محروم نہیں رہتا ہے۔ اللہ نے حکم اس لیے دیا کہ وہ قبول کرتے ہیں۔ جب آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتے ہیں، لہٰذا وظائف کے پیچھے مت پڑو، دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ کے رسول کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، تابعین کی سیرت اور سلف صالحین کی سیرت تو یہ ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگو۔ دعا چھوڑ کے آپ وظیفوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وظیفہ کیا چیز ہے؟